جی پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید، اور ہم بات کر رہے ہیں جناح کا پاکستان چیئرمین جناب محمد اویس ربانی سے، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں ایڈوکیٹ عائشہ ملک۔ اویس بھائی، میں بنیادی تعلیم اور پھر فارمل تعلیم کے اوپر ہم نے گفتگو کی۔ ابراہم لنکن، لیو اسٹراؤس، ان کے پاس کوئی فارمل ایجوکیشن نہیں تھی۔ اس کے علاوہ اور بھی مثالیں ہیں، بل گیٹس، اسٹیو جابس۔ اب یہ ایسے نام ہیں جو ڈراپ آؤٹس تھے، لیکن ان لوگوں نے اپنے معاشرے کے اندر ایک مثبت کردار ادا کیا اور اپنے معاشرے کو مثالی معاشرہ بنا دیا۔ آج ہم اس کی تقلید میں لگے ہوئے۔ ایسے ہی اور اس سے زیادہ بڑی مثالیں بھی ہیں، شاید دنیا حیران ہو۔ چند نام ہمارے پاس ایسے ہیں، کتاب ہے موٹیویشنل قرآن، اس پہ میں کام کر رہا ہوں۔ جی بالکل۔ اس میں یہ ریفرنس مینشن کروں گا کہ دنیا کے 20 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے دنیا کی تقدیر بدل دی ہے، اور ان کی خود تدبیر تو تھی، تعلیم مسنگ تھی، فارمل ایجوکیشن۔ میگنیٹک فیلڈ کا بانی جس نے یہ کانسیپٹ ڈیولپ کیا، he was not even having matriculation۔ اسی طرح دنیا میں پرواز بھرنے والے رائٹ بردرز، جی بالکل، وہ ایکسٹریملی لیفٹ تھے جب ایجوکیشن کی بات آتی۔ I mean پڑھے لکھے نہیں تھے کسی ادارے سے، بٹ چونکہ ان کے پاس کانفیڈنٹ اعتماد تھا، تربیت تھی، اور ان کو ایک مقصد کے ساتھ زندگی ملی ہوئی تھی، عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں۔ بہت خوبصورت بات، بہت خوبصورت۔ وہ ان کے اندر جینیٹیکلی کہ ہاں، ہم اس کو عام طور سے لوکل جب اٹھتے بیٹھتے ہیں کہتے ہیں اس میں یہ جراثیم ہے، وہ نظریاتی جراثیم یا تحریکی یا انقلابی جراثیم۔ تو ان کے اندر یہ چیز تھا کہ دنیا کو کچھ دے کے جانا ہے۔ ہمارے یہاں یہ ہے کہ دنیا سے سب کچھ لے کر جانا ہے۔ ہمارے یہاں عیدی بہت کم بنتا ہے کہ جب وہ سڑک پہ بیٹھ کے بولتا ہے کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ قوم کا ہے، بالکل، اور جو آپ سے لوں گا وہ ان بچوں کو لگاؤں گا۔ جی بالکل۔ ہمارا تو چاہتے ہیں کہ ہم یا تو خبرنامے میں آئے یا پانامے میں آئے، تو یہ ہمارا ایک ٹرینڈ ہے۔ صحیح۔ تو دنیا کو کچھ دینے والے لوگ اور ہوتے ہیں، دنیا سے لینے والے اور ہوتے ہیں۔ جی، حالات کی وجہ سے بدل جانے والے اور ہوتے ہیں، اور اپنی وجہ سے حالات کو بدل دینے والے اور ہوتے ہیں۔ ایک بادشاہ کے دربار میں ایک آدمی آیا اور اس کو نوکری کی تلاش تھی۔ ٹھیک۔ بادشاہ نے تعارف پوچھا تو اس نے کہا میں سیاسی ہوں۔ سیاسی اس زمانے میں کہتے تھے وہ جو افہام و تفہیم کے ساتھ معاملات کو حل کرتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ تو بادشاہ نے کہا فی الحال تو ہمارے پاس ایسی کوئی پوسٹ خالی نہیں ہے، البتہ گھوڑے کے استبل میں ایک شخص تھا جو ان کا انچارج تھا، اور وہ وفات ہو گئی اس کی، اگر آپ چاہیں تو وہاں پہ آپ کو داخلہ مل سکتا ہے۔ بہت سے لوگوں کے لیے اس میں بھی ایک پیغام ہے کہ ہمیشہ اپنی مرضی کی چیز نہیں ملتی، وقت لگتا ہے، اسٹیپ وائز پہنچتے ہیں۔ ہمیں کوئی جاب آفر ہوتی ہے یا ایجوکیشن پلیٹ فارم ملتا ہے، ہم سوچتے نہیں ہمارے مطلب کا نہیں ہے۔ جی بالکل، اسٹیپ وائز اب آگے بڑھتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ بہت سارے لوگوں نے موٹر بائک کے اوپر زندگی کا سفر آغاز کیا، اور آج وہ پرواز بھر رہے ہیں ہواؤں میں۔ تو کسی بھی چیز کا انکار کلی نہیں کرتے ہوتے، خاص طور سے اس میں۔ اس آدمی کو نوکری مل گئی استبل میں، وہ وہاں گیا اور اس نے پھر گھوڑوں کی دیکھ بھال شروع کر دی۔ کچھ عرصے بعد ایک گھوڑے کا انتقال بھی ہوا، اور جب لوگوں میں ایک بحث چھڑ گئی کہ یہ جو فلاں گھوڑا ہے یہ نسلی گھوڑا تھا، یہ عربی گھوڑا تھا، یہ تھا وہ تھا، تو بادشاہ نے اس آدمی سے پوچھا بھائی اس گھوڑے کے بارے میں کیا جانتے ہو، کیا اس کی نسل ویریفائڈ تھی؟ اس نے بولا نسلی نہیں تھا۔ اچھا، تمہیں کیسے پتا؟ پوری کابینہ یہ کہہ رہی ہے کہ نسلی گھوڑا تھا اور تم کہہ رہے ہو کہ نسلی نہیں تھا۔ تو اس نے کہا حضور بات یہ ہے کہ جب یہ گھاس کھاتا تھا تو پھر چھپ کے گھاس کھاتا تھا، جیسے کہ گائیں بھینسیں گھاس کھاتی ہیں، جبکہ گھوڑا اور خاص طور سے نسلی گھوڑا گھاس منہ میں لے کے اٹھا کے کھاتا ہے۔ اچھا، بادشاہ کو بڑی خوشی ہوئی، پوچھا پتہ لگایا تو معاملہ یہی نکلا کہ وہ اس کی جو پرورش ہوئی ہے وہ گائیں بھینسوں میں ہوئی ہے، اور اس کی نسل پہ ڈاؤٹ نکل آیا۔ بادشاہ نے بڑا اس کو انعام سے نوازا، بھیڑیں، بکریاں، چرواہے، بہت سارا انتظام اس کو، مزے کرو، پرندوں کے گوشت بھی کھلایا اس کو۔ اچھا، اس نے کہا اچھا۔ اگلی بار یہ ہوا کہ ایک مرتبہ ملکہ کے بارے میں بادشاہ نے کہا کہ تم ملکہ کے حرم کے حفاظت میں رہو گے، وہاں تمہاری ڈیوٹی ہے۔ ٹھیک ہے، وہاں لگا دیا گیا ان کو۔ کچھ دنوں بعد بادشاہ نے پوچھا ملکہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا ملکہ بہت اچھی ہے مگر نسلی نہیں ہے۔ یہ کیسے پتہ لگایا؟ اس نے کہا چونکہ وہ غلاموں سے بدتمیزی سے بات کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، شاہی انداز یہ نہیں۔ ٹھیک ہے، پتہ لگایا گیا، ملکہ کی والدہ تک بات گئی، انہوں نے کہا بچی ہماری جو تھی نا وہ پالک ہے، لے پالک 6 ماہ میں ہم نے اس کو لے لیا تھا، کیونکہ آپ سے رشتے ضوابط ایسے تھے تو ہم نے سوچا کہ آپ کو مایوس نہ کریں، مگر یہ واقعی جو ہے وہ غریب کسان کی بیٹی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ بادشاہ کو بڑا اطمینان ہوا،
اس نے کہا یار ایک بات بتاؤ, سب کو چھوڑو, میرے بارے میں کیا خیال, کین یو ویریفائی می. ٹھیک ہے. اس نے کہا سر آپ جان کی امان پاؤں تو بتاؤ, کچھ عرض کروں. اس نے کہا تنہائی میں بتاؤ گے. اس نے کہا کہا تم بادشاہ تو ہو جی, نسلی نہیں. نسلی نہیں ہو. ٹھیک ہے. ایسا کیا وجہ ہے؟ پہلے تو غصہ آیا جی. اس نے کہا جان کی امان تو میں دے چکا ہوں, مگر وجہ بتاؤ ورنہ میں سر تمہارا واقعہ الگ کر دوں. اس نے کہا بادشاہ جب ہوتے ہیں نا, شاہی لوگ, تو خوش ہونے پہ انعام دیتے ہیں ہیرے جواہرات, ٹھیک ہے, دولت دیتے ہیں, زمینیں دیتے ہیں. تم ہو کسی چرواہے کے بیٹے, تم مجھے دیتے ہو گھاس پھوس, بکریاں اور دانے اور یہ ماش کی دال اور فلاں چیزیں. عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں. ہمارے یہ جو 72 سال کی نسل ہم نے جنریٹ کر کے دی ہے, یہ ان کی عادتوں پہ, تربیت پہ ہم نے کام نہیں کیا. اور پھر مزید خسارہ یہ کہ ہم نے ایجوکیشن سسٹم تباہ کر دیا. ہم نے گورنمنٹ اسکول کو بتا دیا, جبکہ گورنمنٹ اسکول دنیا بھر میں وہ ہوتے ہیں جو سٹارز پیدا کرتے ہیں. آج کے اس قوم کے لوگ بھی, علی گڑھ کے لونڈوں کی شرارت تھی نہیں پاکستان, جی کہا یہی جاتا ہے. انہوں نے محنت کی نا. ابھی کوئی علی گڑھ کوئی پرائیویٹ انسٹیٹیوشن یا کوئی کمال کی چیز, سرکاری ادارہ تھا, ایسا ہی ہے نا. بالکل سرکاری ادارہ. کیوں نہیں بنا کے دے رہے آپ کے پیلے اور نیلے اسکول بڑے بڑے لوگ؟ کیوں آپ کا بچہ لندن پڑھ کے آتا ہے؟ آپ تو پرائیویٹ اسکول سے بھی اعتبار نہیں ہے. اب تو آج کا بلاول باہر سے پڑھ کر آئے گا تو ہی وہ بلاول کہلائے گا. جی بالکل, میں ننے منے کی بات کر رہا ہوں. میں بالکل ابھی اسی چیز کو لے کر میں آگے چلتا ہوں. میں اس کے اندر یہ چیز ایڈ کرنا چاہوں, ہمارا جو معاشرہ ہے, ہمارے جو تعلیمی نظام ہے, یہ مختلف طبقات میں بٹا ہوا ہے. مطلب کہ ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں کہ مفت تعلیم سے لے کر 2 لاکھ روپے ماہانہ فیس تک کا, اور پھر جو پرائیویٹ سٹرکچر ہے اس کے اندر بھی ABCD الگ الگ. بھائی بیکن ہاؤس ہے, مطلب میں اگر ناظرین کے سامنے میں کچھ اسکولوں کے نام بھی لے دوں, اگر مجھے اجازت دیں غلط بات ہو جائے گی تو وہ تھوڑا سا بائسنس نہ ہو جائے اس کے اندر. مطلب کہ اس کے اندر بھی ڈویژن ہے, VIP اینڈ دین اس طریقے سے بھی ہے. تو اس طریقے سے کیسے ہم آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں, ہم اپنے معاشرے کے اندر کس طریقے سے ایک بدلاؤ لا سکتے ہیں, تبدیلی لا سکتے ہیں. اور پھر میں اسی کے اندر ایک اور چیز بھی ایڈ کرنا چاہوں گا, کیونکہ ہمارے پروگرام کا آخری حصہ چل رہا ہے, بہت سینسٹیو میٹر ہے. ویسے بھی پلیز اس کے اوپر ذرا ورڈکٹ دیجیے گا. بجٹ کے اندر جو ہمیں گورنمنٹ آف پاکستان ایلوکیٹ کر کے دے رہی ہے تعلیم کے اوپر, جو خرچ کر رہی ہے, اونلی 4.5 بلین روپیز, ناٹ ڈالرز. ہمارے پورے پاکستان کے نظام تعلیم کے اوپر 4.5 بلین روپیز خرچ ہوں گے صرف تعلیم کے مقصد کے اوپر. اس پہ ایڈوکیٹ صاحبہ زیادہ اچھا بیان دے گی. بس میں یہ بتا دوں کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز. اوکے. اور اگر گنجے سے کنگا مانگا جائے, برہنہ سے قمیض مانگی جائے, ٹھیک ہے, تو ایسے ہی جواب آتے ہیں. ٹھیک ہے. میں تو اس سے بھی زیادہ کہہ رہا ہوں, یہ جو 4.5 ہے نا, جی اللہ کریے لگ جائے. میں اس سے نہیں کہہ رہا کہ عیدی اتنی, ہمیں چچا نے عیدی 10 روپے دی ہے, ہم کہہ رہے ہیں بڑوں سے گزرتے ہوئے عیدی کا 1 روپیہ ہمیں مل جائے. جو سسٹم آپ کا ہے وہ اتنے بڑے بڑے کچھ آ رہا ہے, آپ یہ کہنا فون لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ جو ڈالو گے نا اس ٹنکی میں وہ اتنا بہ کے نکلے گا. وہ انسان جس نے آج تک خود اسکول کا نہیں دیکھا, وہ ہیڈ ماسٹر بنا ہوگا گورنمنٹ اسکول کا, وہ اسکول جس نے اپنی کلاس میں بچے نہیں دیکھے, وہ بھینسوں کو دیکھ رہا ہوگا, اور وہ تنخواہیں ریگولر جاری ہوں گی. جو بیچارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو تعلیم کا کوئی پلیٹ فارم نہیں ہوگا, ان کو یہ بتایا جا رہا ہوگا فلاں یونیورسٹی میں تمہاری مہر لگ گئی ہے, بس جا کے اٹھا لینا اور ایسی تمہیں نوکری مل جائے گی, شاہ صاحب کو ووٹ دے دینا. تو وہ جو 4.5 ہے, میں کہتے ہیں نا, اگر تم شکر کرو گے اللہ اور دے گا. چلو ہم شکر کرتے ہیں, گورنمنٹ نے اچھا انیشیٹو لیا, وہ ٹرانسپیرنٹلی پہنچا دیں. مقصد تو یہی ہے نا. میڈم آپ بتائیے, ایڈوکیٹ آپ ایڈوکیسی کر سکتی ہیں ہماری اس چیز کے اوپر. 4.5 بلین آ تو جائے گا, لیکن کہاں جائے گا جب یہ اسکولوں پہ نہیں لگے گا, کالجز پہ نہیں لگے گا, بچوں کی تعلیم کے اوپر نہیں لگے گا. بات سر نے آلریڈی بہت اچھا ایکسپلین کر دیا. ووٹ کی بات انہوں نے کی, تو ہم اپنا نمائندہ چنتے ہیں, لے کے آتے ہیں ان کو اسمبلیز تک. تو یہ ہماری رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم سوچ سمجھ کے اپنے ووٹ کا استعمال کریں. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. جب ہم ایسے لوگوں کو لائیں گے جن میں آدھوں کی ڈگریاں جو ہیں وہ متنازع ہوں گی, اور جن کے اپنے بچے باہر سے ڈگریز لے کے آ رہے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ پاکستان کے لیے اس مخلص انداز سے سوچ سکتے ہیں جو جناح صاحب سوچ کے گئے؟ اور جو اب ان کا تو ایک ایپٹیٹیوڈ ہی ڈفرینٹ تھا نا, ہمارا تو اس وقت تو ان کے ساتھ پیچھے کہیں کنیکٹڈ نہیں, بالکل یہ الگ ایک پٹڑی کے اوپر ہے. وہ اگر میں یہ کہوں تو بہت سخت بات ہے کہ اگر کوئی اچھا لا یا ایکٹ پاس کرنے کی بات ہوتی ہے نا, تو وہ سب سے پہلے اس کی مخالفت کرتے ہیں, ہرڈلز آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم پھنس جائیں گے, کیونکہ وہ کل کو اس کی امپلیمنٹیشن ہو جائے گی, راستے میں انوالو ہوتے ہیں, کل کو کہیں امپلیمنٹیشن ہوگی, وہ اکاؤنٹیبل ٹھہرائے جائیں گے, تو وہ پکڑے خود جائیں گے. اس لیے پھر وہ اس کو امپلیمنٹیشن کی طرف جانے ہی نہیں دیتے. تو عوام تک نہ تعلیم پہنچے نہ وہ بجٹ پہنچے, کہ عوام میں شعور آ گیا تو ہمیں ووٹ نہیں ملے گا, پھر ہمارا جو سسٹم ہے وہ بند ہو جائے گا. میں اس کے
کے اوپر بھی بات کروں گا. پلیز پہلے اس کے اوپر مجھے کنکلوڈ کیجیے, کیونکہ مجھے جو ہے نا وہ طبقات میں بٹا ہوا ہمارا ایک تو مجھے یہ تکلیف دیتا ہے, دوسرا پھر ہم ایجوکیشن کے اوپر جو بجٹ لے کے آ رہے ہیں وہ بھی ایک تو ہے اتنا مینیمل, اور وہ بھی نہیں پہنچ پا رہا ہے ہمارے جہاں پہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے وہاں تک نہیں پہنچ. ہمارے اسکولوں میں پرائمری اسکولز کے اندر اول تو ہیں ہی نہیں, اگر ہیں تو وہاں پہ گدھے بندھے ہوئے ہیں, وہاں پہ گائے بھینسیں بندھی ہوئی ہیں, یہ ہر جگہ کا ہم چلو اس بہانے سیاستدان اسکول تو جا رہے ہیں نا, بندے میں وہاں پہ. اچھا, مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے جانوروں کو لے کے اسکول جا رہے ہیں, مطلب ہمیں جی 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 اچھا میں آپ کو ایک بات آپ کو بتاؤں, شاید یہ بات کنٹروورشل ہو مگر میں چاہوں گا آپ سے, میں اس کی پوری ذمہ داری لیتا ہوں, اس کی ذمہ داری نہیں لے رہا کیونکہ ہمارا حافظ سلمان نہیں لے رہے, میں اس کی ذمہ داری لے رہا ہوں, مگر میں ایک ہو سکتا ہے آپ کھل کے ہنسیں اس پہ, یہ میری ضمیریات ہے. ڈیموکریسی وداؤٹ لٹریسی اینڈ ایجوکیسی از پاکستان کی ایسی کی تیسی. ہاں بالکل ٹھیک ہے. جمہوریت کیا ہے؟ ایک طرز حکومت جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں, تولا نہیں کرتے. ہاں اب ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, 10 جاہل مل کے ایک پڑھے لکھے کو نہیں لا رہے, نہ لائیں گے. 10 بدماش مل کے ایک شریف کو نہیں لا رہے, نہ لائیں گے. وہ 9 سارے دیکھیں گے کہ سب سے بڑا بدماش اور سب سے بڑا ایگزیکٹلی کلچر ہی یہی ہے کہ ڈیموکریسی میں ایجوکیشن اور لٹریسی کو ایسے ایڈ کریں. یہ میرا ایک فارمولا ہے, میں غلط ثابت ہو سکتا ہوں, مگر شاید 20 سال بعد جب آپ کا پروگرام دیکھا جائے گا وہاں کے بچے بولیں گے کہ شاید کوئی انوکھی سوچ تو تھی, کارآمد ثابت ہو سکتی ہے. جی جی ووٹ پہ تھوڑی سی پابندی لگائیں. ووٹ سب کا حق ہے, میں اور آپ ایک ووٹ دے سکتے ہیں, یہ سب کا بنیادی حق ملنا چاہیے. مگر جو آدمی, کوئی بھی اس کا کرائٹیریا بن سکتا ہے, جو پی ایچ ڈی ہولڈر ہے, ماسٹرز کیا ہوا ہے, اس کے 2 ووٹ ہونے چاہیے. یا جو اس سے اوپر ہے, یہ ایک سجیشن آ گئی, یہ ایک سجیشن آ گئی ہے. جو پروفیسر ہے یہ اس سے زیادہ اوپر ہے, ڈاکٹر عبد القدیر خان برابر ہے, اور سویپر برابر ہے میں. کیسے یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ کسی طرح سے اس کی ساری 20-25-30 سال کی محنت کیسے برابر ہو سکتی ہے؟ اس کا پھر کنٹریبیوشن کیا ہے, اس کا جو کنٹریبیوشن ہے, فارمولا کیا ہوگا پریکٹیکلی, مجھے یہ بات جی پلیز. اثر یہ ہوگا کہ آپ کا سیاستدان تو ووٹ لینا چاہتا ہے, جی جی, اس کو ووٹ لینے کا طریقہ 100 روپے کی بریانی یا 500 روپے کا نوٹ نہیں نظر آئے گا. ٹھیک ہے, وہ اپنے عوام کو پڑھائے گا, اس کو پتا ہے مجھے زیادہ ووٹ کرنے ہیں, ہیوی ووٹنگ کرانی ہے, تو میرے حلقے کا ہر آدمی ماسٹرز کیا ہوا ہو, پی ایچ ڈی کیا ہوا ہو, تو اس کو پتا ہے میں اسی طرح سے ووٹ لے پاؤں گا. اب کمپیریزن کیسے ہوگا؟ تمہارے حلقے میں سائیں صاحب, آپ کے حلقے میں 100 لوگ ہیں, 100 اگر میٹرک پاس ہے تو ان کا 1 ووٹ, نہیں بھی پاس تو بھی 1 ووٹ ہے. میرے پاس 20 لوگ ہیں مگر پی ایچ ڈی ہولڈر ہیں, میرا 40 ووٹ پڑ رہا ہے صرف 20 کا, تو کمپٹیشن ڈیولپ ہوگا. ورنہ آپ یوگانڈا کے ساتھ ہی کھڑے ہوئے ہوں گے اور آپ 4.5 پہ یہ کہہ رہے ہوں گے الحمدللہ رب العالمین, بڑا لوٹنے کو اس بار مال آیا ہے, ٹیچروں موج کرو. سر میں آخری منٹ ہے میرے پاس, مجھے بتائیے کہ یکساں نظام تعلیم, نصاب تعلیم یہ لاگو ہونے جا رہا ہے اگلے سال سے, اس کے اوپر بتائیے کہ کیا یہ پاسبلٹی ہے کہ ہم اس کو آپٹ کر پائیں گے, کیا یہ چیزیں امپلیمنٹ ہو جائیں گی اس آج کی سوسائٹی کے اندر؟ انشاءاللہ ہو جائیں گے, اچھی امید رکھنی چاہیے پیوستہ شجر سے, اور یہ بہت اچھا کانسیپٹ ہے. میں اس کے لیے پچھلے 12 سال سے بولتا ہوں ماشاءاللہ, اور ہم اس کو فی الحال پرائمری میں امپلیمنٹ کر رہے ہیں, جو کہ اچھی چیز ہے, بہت اچھی چیز ہے. اس کے سامنے دشواریاں آئیں گی. ڈاکٹر پرویز بدھ بھائی صاحب نے اس میں کچھ اختلافات رکھے ہیں, تحفظات رکھے ہیں, اور جو بہت قابل آتی ہیں میں سمجھتا ہوں ایجوکیشن کے معاملے میں, اور ایسے بہت سارے ہمارے لوگ ہیں, ان کو کاؤنٹر کرنا چاہیے اور بٹھانا چاہیے اس میں تمام لوگوں کو, تمام علماء کو, خاص طور سے پروفیسرز, ٹیچرز کو, رائٹ اور لیفٹ ونگ دونوں کو, لبرلز کو, سب کو ملا کے, سب کو لے کے کام ہونا چاہیے. کسی طریقے سے بھی نصاب تعلیم اگر یکساں ہو جاتا ہے تو اس سے پھر ہمارے طبقات کا جو تقسیم ہے وہ ختم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. اس میں کہیں نہ کہیں جھلک نہ نظر آئے کہ آپ یورپ کو کاپی کر رہے ہیں, بائسنس کہیں پہ نہ کاپی کر رہے ہیں, آپ اپنی مٹی میں آپ اپنی ذات رکھتے ہیں. بالکل. اچھا میڈم, لاسٹ میں نوجوانوں کے لیے جو آپ کے فورم کو جوائن کرنا چاہتے ہیں, کیا پیغام دیں گے کہ وہ کس طریقے سے آپ کے فورمز تک, آپ کے پہنچیں, آپ کی جو آرگنائزیشن ہے وہ کیسے آپ کو ریچ آؤٹ کریں کہ وہ آپ کو جوائن کر سکیں؟ ہمیں ایف بی تو ہر ایک کے پاس اویلیبل ہے, فیس بک پہ ہمیں جوائن کریں, جناح کا پاکستان لکھیں, آپ کے پاس 7 پیجز کھل جائیں گے, 8 پیجز. ٹھیک ہے, تو آپ کسی کو بھی ایک میسج کر دیں کہ جوائن کرنا چاہتے ہیں, وہاں آپ کو گائیڈ کر دیا جائے گا. اور میں اسپیشلی سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر جوائن نہ بھی کرنا چاہیں نا, فالو ضرور کریں اور دیکھ لیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں, ہم کیا کام کریں, کس ویژن پہ کام کریں, تو انشاءاللہ مجھے نہیں لگتا کہ اس سے کوئی پیچھے ہٹنے والا. زبردست. ویسے فیوچرسٹک ویو میں صرف پالیٹکس میں آنے کا ارادہ ہے؟
پالیٹکس کو اپنے اندر لانے کا ارادہ ہے. اچھا, اپنے اندر لانے کا, اگر جی جی پلیز. گٹر میں کودنے کا ارادہ ہے جی, گھر میں گٹر کھولنے کا ارادہ اچھا ہے. گھر میں گٹر کھولنا وقت کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے, گھر میں ایک واش روم ہوتا ہے, ٹھیک ہے, مگر کودنے کا ارادہ نہیں, کودنے کا ارادہ نہیں ہے ابھی. بغیر سیاسی رہ کے بھی بہت اچھا کام ماشاءاللہ کر رہے ہیں. کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھے ایکچولی میں کیونکہ آپ کا بہت بڑا مداح ہوں اور آپ کا ایک ادنا سا آپ کے گروپ کا یا آپ کی ایک آرگنائزیشن کا ادنا سے ایک حصہ بھی ہوں, ہم پڑھتے آئے ہیں, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ایجوکیشن کے اوپر ضرور کام کریں, اور ماشاءاللہ آپ کام کر بھی رہے ہیں. جب آپ کو انفلوئنشل ایک اسٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں, وین یو ول بی سٹنگ ایٹ دا ہیم آف افیئرز, تو آپ ایجوکیشن کو پلیز مت بھولیے گا, آپ ایجوکیشن کے اوپر ضرور کام کرتے رہیں. جی پلیز. چاہتی ہوں جی جی کہ کووڈ تو اب آیا نا 6-8 مہینے کی بات. جی جی. جنا کا آرگنائزیشن جنا کا پاکستان پچھلے 4-4.5 سال سے کام کر جی 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 جی, یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے ہمارے لیے, اور ہم نے نہ صرف جگہ ارینج کی بلکہ ہم نے لوگوں کی آسانی کے لیے پارکوں میں بھی نشستیں ارینج کی. اچھا, زبردست, کہ وہ ہمیں جوائن کریں ان کی فیزیبلٹی کے لیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ہم نے تو اپنا حصہ ڈالا ہے. اب میں نہیں انشاءاللہ بالکل. جو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں, بہت اچھا پلیٹ فارم ہے, اتنی محترم شخصیات جو دل کے ساتھ تعلیم کے اوپر کام کرنا چاہتی ہیں, آپ ان لوگوں کا ضرور ساتھ دیجیے. اور میں بہت مطمئن ہوں اس چیز سے کہ آج کا جو ہمارا ایپیسوڈ ہے جو تعلیم کے اوپر تھا, وہ بہت اچھا ہماری ایک ڈسکشن رہی جناب اویس ربانی سے جو چیئرمین ہیں جنا کا پاکستان, اور ایڈوکیٹ عائشہ ملک سے جو میڈیا ڈائریکٹر ہیں. انہوں نے بہت اچھے الفاظ میں اپنے جو میڈیا ونگ ہے اس کا پورا تعارف بھی کروایا, اور ان کی آؤٹ ریچ بھی بتائی کہ وہ آپ تک پہنچے ہوئے ہیں, آپ کو جسٹ کلک کرنا ہے, ان کو فالو کرنا ہے اور ان کو دیکھنا ہے. میں ناظرین آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ تعلیم ہر انسان کا بنیادی حق ہے, اور تربیت معاشرے کی بنیادی ضرورت. ایک صحت مند معاشرہ اسی وقت پروان چڑھ سکتا ہے جب اس میں رہنے والا ہر شخص خود کو ایک ذمہ دار شہری تصور کرے. اور آپ ایک ذمہ دار شہری ہیں, اور خود کو ایک پریکٹیکل اپلیکیشن اپنے اوپر آپ امپلیمنٹیشن کے اوپر جائے. اپنے گرد و نواح میں موجود تمام لوگوں کا خیال رکھیے. اپنے میزبان محمد سلمان کو تعلیم و تربیت کی پوری ٹیم کے ساتھ, میرے مہمانوں کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.